برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آپ تمام کو خیر مقدم کرتے ہوئے میں اس صحابی جلیل کی سیرت مبارکہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ پورے عالم اسلام میں اپنے انہونی اور بہترین طور پر اپنی زندگی کو تلاش کرتے ہوئے، اسلام کو تلاش کرتے ہوئے، توحید کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ایسے ایسے ان کے آئیڈیاز، ایسے ایسے ان کے ایسے اندازے اور ایسے ایسے ان کے تکالیف جو انہوں نے اپنی زندگی میں گزارے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا کہ صحابہ پر بھی بیان کرو۔ جس شخصیت کے بارے میں نے تمہید باندھی ہے، وہ شخصیت ایران کے ایک ایسے قصبے میں پیدا ہوئی جہاں پر آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گھر خود اس علاقے کا، اس قبیلے کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں پر ہمیشہ آگ جلی رہتی اور لوگ آ کے وہاں پر آگ کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے، اور ان کے باپ خود ان کے بہت بڑے پجاریوں میں سے ایک پجاری تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیکن بچے کو سلیم الفطرت بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قلب سلیم دیا تھا، تو وہ بچہ جیسے ہی شعور کی منزلے میں قدم رکھا، جیسے ہی ان کو تمیز آئی، ان کے اندر شعور جاگا، تو سب سے پہلی بات جو ٹکرائی وہ یہی کہ یہ آگ کیسے خدا بن سکتی ہے، ہم اس آگ کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ لیکن ماحول ایسا تھا، باپ نے ایسی تربیت دی تھی کہ خود کہتے ہیں کہ میں ایسا پالا گیا جیسے محلات کے اندر رہنے والے شہزادوں کو پالا جاتا، جیسے ان کے ناز و نعم اٹھائے جاتے، ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے، ویسے ہی میں بھی اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے کی حیثیت سے میرے بھی ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ میں کبھی باہر نہیں نکلا، میں کبھی دنیا دیکھی نہیں، میرے گھر کے اندر ہی میرے لیے تمام سہولتیں تھیں، تو میں جس کو صحیح سمجھا وہ یہی جو کہ آگ پرستی تھی اور آگ کی پوجا پاٹ تھی، حتیٰ کہ میں اس کی تعلیم لیتا رہا یہاں تک کہ بڑے پادریوں میں سے میرا بھی شمار ہونے لگا، اور میں بھی بت خانے میں، وہ آتش گدے میں جہاں پر ڈیوٹی ہوتی تھی بڑے بڑے پجاریوں کی، میری بھی ڈیوٹی لگنے لگی، حالانکہ میں ان سب میں سب سے چھوٹا تھا۔ اتفاق سے ایک دن کہتے ہیں کہ میرے باپ کے جو زمینیں تھی جس کی نگرانی کے لیے میرا باپ جایا کرتا تھا، تو وہ بیمار پڑا یا کسی اور وجہ سے مجھے کہا کہ آج میں نہیں جا سکوں گا، بیٹا تم جانا اور دیکھ بھال کر کے واپس آ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت کم مواقع میں باہر نکلا تھا، تو اس بار بھی میں جب باہر نکلا اپنے زمینوں کی طرف، اپنے باپ کی زمینوں کی طرف نکلا اور جا رہا تھا، تو راستے میں اس زمانے کے لحاظ سے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی نہیں ملی تھی، اور اس زمانے کے لحاظ سے جو سچا دین تھا وہ دین عیسائیت تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آگے چلا یہاں تک کہ ایک گرجا پر سے گزر ہوا، ایک چرچ پر سے گزر ہوا، وہاں کی جو عبادت، وہاں کی جو باتیں تھیں مجھے بہت پسند آئی، میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو کے کیا ہے ان کی باتوں کو سنا، جب مجھے پسند آنے لگی تو میں اندر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے تو میں نے غور سے ان کی عبادت کو بھی دیکھا۔ بس اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی سے انہیں تیار کر چکا تھا کہ یہ اسلام کی تلاش میں وہاں تک پہنچ جائیں جہاں انہیں اسلام مل سکتا ہے، جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ اپنے ملک سے نکلیں، ایران سے نکلیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی مقدر میں کر چکا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی عبادت کو دیکھا تو دل کے اندر بہت پسند آیا، میں اپنے کھیتوں کو، اپنے زمینوں کی طرف جانا بھول ہی گیا، پورا وقت وہیں گزارا، پھر اس کے بعد شام واپس آ گیا۔ جب شام آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا آج کیا کام کر کے آئے ہو؟ میں نے جو کہا تھا زمینوں کی دیکھ بھال گئے تھے، کہا کہ ابا جان مجھے جانا ہی یاد نہ رہا، میں تو راستے میں جا رہا تھا
کہ ایک چرچ میں، ایک گرجے میں میری نظر پڑی، ان کی عبادتیں، ان کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں وہیں پر رہ گیا، مجھے جانا ہی نہ وقت یاد رہا نہ میں جا سکا۔ تو باپ کو بہت غصہ آیا، کہا کہ بیٹے ایسی باتیں نہ کرتے، دیکھو ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے، تم دوسرے دین اور دوسرے مذہب کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ تو میں نے برملا کہا کہ ابا جان ایسی بات ہرگز نہیں ہے، میں نے جہاں تک دیکھا یہ ہمارے دین سے بہتر ہے اور ان کی عبادتیں ہماری عبادتوں سے بہتر ہیں، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے وہی صحیح دین تھا۔ تو باپ نے جب دیکھا کہ بیٹے کے نظریات میں تبدیلی آ رہی ہے کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس کی طرف مائل ہو جائے، تو باپ محبت کے باوجود بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، زنجیریں ڈال دی اور انہی کمرے میں قید کر دیا، اور انہیں کھانا وقت پہ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بن کے رہ گئے۔ لیکن اس قید کی حالت میں بھی جو انہوں نے سچا جانا، اس کو اپنے سچائی پر قائم رہنے کے لیے وہ تیار تھے، اور اپنے کسی غلام کے ذریعے سے یہ لیٹر بھیجا کہ دیکھو میں یہاں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اس گرجا کا جو پادری تھا اس سے کہا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ تو بات یہ ہوئی کہ اللہ نے ایک وقت موقع دیا، رات کے وقت انہوں نے کیا ہے زنجیر کو بہت زور سے توڑنے کی کوشش کی، پاؤں پہ پاؤں مارنے لگے، تو اللہ نے وہ زنجیر توڑ دی، کھلوا دی، اور وہ بھاگتے ہوئے چرچ میں پہنچے اور کہا کہ تمہارا اصل مرکز کہاں ہے، اس کا سب سے بڑا پادری کہاں ہے، تمہارا سب سے بڑا بہترین انسان کہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شام میں رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شام نکل گیا، اب میں شام چلتے چلتے ایک قافلے کے ساتھ پہنچا اور اس گرجے کے حوالہ دے کے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں سب کچھ دنیا لات مار کے آیا ہوں، جبکہ میرا خاندان بادشاہوں کا خاندان ہے اور میرا باپ خود بادشاہ ہے، مجھے دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن میں نے جب دیکھا کہ سچا دین یہ ہے تو اس وجہ سے میں نے سب کو لات مارا، اب تیرے اندر تیرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جبکہ تیری تربیت میرے لیے ہو، مجھے سکھا کہ اصل دین کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بظاہر تو بہت اچھا نظر آتا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا کہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر دنیا کا پکا لالچی ہے، اس کے کردار میں تضاد ہے، سامنے ایک پیش کرتا ہے اور اندر ایک ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ کچھ دنوں کے بعد مر گیا تو لوگ آئے اس کو دفنانے کے لیے، بہت زیادہ بہترین طور پر کام اور بہترین طور پر اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ شخص تمہارے نزدیک جس طرح وہ بن کے آتا تھا، لیکن اندرونی طور پر یہ پکا لالچی تھا، اپنے خزانوں کو تمہارے پیسوں سے بھرا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے چاندی کے 7 مٹکے ہیں جو وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں جو انفاق، جو چیزیں تم لا کے دیتے تھے، جو غریبوں اور مسکینوں کا مال تھا، وہ سب کچھ یہ ہڑپ کر جاتا تھا اور یہ سب کچھ اپنے آپ میں اپنے خزانے میں دفن کر رکھتا تھا۔ تو یہاں تک کہ وہ نوجوان نکلے اور گئے باہر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ جگہ بتا دی جہاں پر اس نے 7 سونے چاندی کے مٹکے جمع کر کے رکھے تھے۔ جب کھودا گیا اور نکلا یہ سب کچھ تو لوگ اتنے غصہ ہوئے کہ کہا کہ ہم اس کو دفنائیں گے نہیں، بس کہ اسے سولی پہ چڑھائیں گے اور اس کو پتھر مار کے ہم کیا ہیں اس کی سولی کے اوپر ہی اسے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ پورا شہر اس وقت اس کے لیے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اسی جگہ دوسرا پادری آیا جو کہ بہت اچھا تھا، جو کہتا تھا عمل کرتا تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا، عبادات میں رہتا تھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور حمد میں رہتا تھا، اور جو بولتا تھا وہی کرتا تھا، دنیا سے بالکل بے رغبت تھا، اور میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا اور اس کی تربیت میں میں اپنے آپ کو دیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اس کے بھی موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا چھوڑی اس وجہ سے کہ میں یہ دین سیکھوں، اور آج تم مرنے والے ہو، قریب ہے موت، تو مجھے کیا وصیت کرتے ہو؟ کہا کہ بیٹا آج عیسائی دنیا میں صرف چند لوگوں کے کوئی صحیح عیسائیت پر قائم نہیں ہے، اور میں یہاں پر تو کسی کو نہیں دیکھتا
کہ تمہیں اس کے پاس جانے کا کہوں؟ ہاں تم ایسا کرو، موصل چلے جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے، موصل چلے جاؤ، وہاں کے گرجا کا جو پادری ہے وہ میری ہی طرح نیک ہے، جاؤ میرے کفن دفن کے بعد وہیں زندگی گزارنا۔ یہ کہہ کے وہ مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں گیا اور جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی وہ الفاظ اس سے کہے، تو اس نے اپنی تربیت میں مجھے رکھ لیا، اور وہ بھی بہت اچھا انسان تھا، وہی کہتا تھا جو کرتا تھا، اور دنیا کا بے رغبت اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حمد میں، عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اسے بھی بہت جلد موت آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا جب وہ بالکل قریب المرگ تھا کہ میں کیا وصیت ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے کہا دیکھو یہاں پر تو کوئی نہیں ہے جو اصل دین پر قائم ہے، تم ایسے کرو کہ یہاں سے سیدھے نصیبین چلے جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے گرجے کا جو پادری ہے وہ میری ہی طرح نیک ہے، اس کے ساتھ رہ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا، نصیبین کے پادری کے پاس پہنچا اور میری پوری کہانی سنائی، تو اس نے کہا بیٹے میرے ساتھ رہ لو، میں بھی کیا ہے انہی کے ساتھیوں میں سے ہوں، اور میں اسی بھی بہت نیک پایا، یہاں تک کہ بہت جلد ایسا ہوا کہ اس کو بھی موت آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ مذہب کی تلاش میں اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، سب کچھ، اپنے آرام کو ترجیح دیا، آج تم جا رہے ہو تو بتاؤ مجھے میں تمہارے بعد کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا جہاں تک مجھے معلوم ہے اب عیسائی دنیا میں صرف ایک دو باقی رہ گئے ہیں جو صحیح عیسائیت پر قائم ہیں، اور بقیہ سب کچھ کیا ہیں؟ وہی ہیں جو کہ کیا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روگردانی کرتے ہیں یا تو دنیا میں کیا ہیں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں۔ تم ایسے کرو کہ عمریہ چلے جاؤ، عمریہ کے اندر ایک جگہ ہے، ایک پادری ہے، ایک چرچ ہے، وہاں پر رہ لو، وہ میرا ہی ساتھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے وہاں گیا، پھر جب اس کے ساتھ ملا اور یہ سب پورا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں اب کیا ہے میں ہی ایک رہ گیا ہوں، اور میرے ساتھیوں میں سے سب اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میرے ساتھ رہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ جب اس کی موت قریب آئی تو میں رونے لگا، کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی اور ہے جو آپ کے پاس کوئی اور چیز، کوئی اور نام جس کے پاس میں پہنچ کے تربیت حاصل کروں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا آج اب پوری عیسائی دنیا پر صحیح عیسائیت پر قائم رہنے والا کوئی نہیں ہے، سب شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، سب عیسیٰ کو ابن اللہ بنا چکے ہیں، سب کیا ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کو کیا تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں ایک بات واضح ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے جس وقت ایک نبی کا آنا ہے۔ جہاں تک مجھے پیشن گوئیوں کے بارے میں معلوم ہے وہ نبی آئے گا، اور وہ نبی پوری توحید اور اسلام کو پیش کرے گا، اور ایک ایسی جگہ ہجرت کرے گا جہاں پر کھجور زیادہ ہوں گے، کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہاں پر وہ ہجرت کرے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے بالکل دونوں کھندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا، اور اس کے اوپر بال اور تل ہوں گے، اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہ کرے گا اور تحفہ لے کر کھائے گا۔ تو دیکھو اگر تم تلاش کر سکتے ہو تو اس نبی کو تلاش کر لو اور ان کے ساتھیوں میں سے بن جاؤ۔ تو یہ دراصل اس کے بعد عمریہ میں کہتے ہیں کہ میں نے بزنس بھی کیا، اور بزنس کی وجہ سے بہت سی بکریاں میری تھی اور بہت سی مال و دولت میری تھی۔ میں تلاش کرنے لگا وہ جگہ جہاں پر زیادہ کھجور کے باغات ہیں۔ ایک دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ہے جو اسی طرف جا رہا ہے۔ میں نے قافلے کے سردار سے بات چیت کی، میں نے کہا کہ میری بکریاں لے لو، میرے جتنے مال ہیں وہ سب کچھ لے لو، مجھے صرف اتنا کہ اس قافلے کے ساتھ رہنے دو اور مجھے اس جگہ تک پہنچا دو جہاں زیادہ نخلستان ہے، یعنی کھجور کے باغات ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے اس وعدے پر ہمیں ساتھ لیا، لیکن راستے میں ایسا ہوا کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور ایک یہودی کو جو کہ بالکل مدینے کے قریب رہنے والا تھا اس کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب وہ لے کے جب پہنچا تو اس کا جو یہودی جس گھر میں رہتا تھا وہ مدینے سے بہت دور تھا،
اور اس کا جب ایک رشتہ دار آیا اور اس نے میرے اخلاق دیکھے تو اس نے کہا کہ میں اس کو مدینہ لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتا ہوا مدینے میں ایک یہودی کا غلام بن کے آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اطراف و اکناف میں پورے باغات نخلستان کے ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں تو مجھے اپنی غلامی پر کچھ نہ افسوس ہوا، مجھے خوشی ہوئی کہ جو بات میرے پادری نے بتائی تھی یہ وہی جگہ ہے شاید، اور میں ڈھونڈنے لگا اپنے آپ ہی میں، کیونکہ آزاد نہیں تھا، غلام تھا، اس واسطے اپنے ہی آپ میں ڈھونڈتا تھا کہ کہیں وہ نبی کی آمد تو نہیں ہو گئی، وہ نبی تو آ تو نہیں گئے، وہ ہیں تو کہاں ہیں۔ ایسے ہی میں ڈھونڈ رہا تھا، اپنے ہی من کے اندر باتیں کر رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے آقا کے حکم پر ایک درخت پہ چڑھا، وہاں کے کھجور توڑ رہا تھا تو نیچے میں نے باتیں سنی کہ آقا کے پاس اس کا ساتھی بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ میں نے بڑے غور سے باتیں سننی شروع کر دی، کون آ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مکے سے جس نبی کا انتظار مدینے میں کیا جا رہا تھا وہ نبی آ چکا ہے۔ تو میں سن کے خوشی کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور مجھے محسوس ہوا کہ میں خود گر جاؤں گا، تو اس حیثیت سے میں اس کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور بے ساختہ اپنے آقا کی طرف بھاگتے ہوئے پوچھا کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ لیکن اس نے جیسے ایک غلام کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایک غلام کے ساتھ جو کارروائی ہوتی ہے، وہ کرتے ہوئے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ بے وقوف، تجھے معلوم نہیں تیرا کام کیا ہے اور ہماری باتوں کو کیوں سنتا ہے، جا تیرا کام جا کے دیکھ۔ تو میں پھر واپس چلا گیا اور اپنے آپ پہ رونے لگا کہ جس کے لیے اتنی زندگی قربان کر کے میں آیا، لیکن آج میں اس سے مل نہیں سکتا ہوں، میں غلام بن گیا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، میں ڈھونڈتا رہا اور وہ جگہ معلوم کر لیا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، اور میں اپنے کچھ کھجور اٹھائے اپنے لیے اور اس کھجور کو ایک تھیلے میں باندھا اور سیدھے لے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور تھوڑی سی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو ایسے ہی آپ اچھے اخلاق والے بھی ہیں، میں کچھ کھجوریں لے آیا ہوں، آپ اس کو صدقتاً لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور کہا کہ دیکھو میں صدقے کی چیزیں نہیں کھاتا ہوں، اور اصحاب رسول اللہ میں تقسیم کر دی اور کہہ دیا کہ تم سب کھا لو۔ تو حضرت سلمان الفارسی، یہ نوجوان کون تھے؟ حضرت سلمان الفارسی، فارس کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ نکلے، دوسرے دن کچھ اور کھجوریں لائے اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں تحفتاً، کیونکہ جب آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں تو میں نے یہ آج تحفتاً لایا ہوں، یہ آپ کھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس کھجوروں کو کھایا بھی اور صحابہ کو بھی عنایت کیا۔ اب تو میرے دو نشانیاں پورے ہو چکے تھے، اب آخری نشانی یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح مہر نبوت کو دیکھ لوں، جو کہ اللہ کے رسول کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک گول بلے کی طرح کیا ہے ایک نشانی تھی، جس کے اوپر اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں کہ تل اور بال تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی نشانی تھی، جو پچھلے کئی کتابوں اور انبیاء نے بتا دی تھی کہ وہ رسول جو آخری رسول آئے گا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک تل جیسا ابھرا ہوا گوشت ہوگا، اور اس گوشت پہ بال اور تل ہوں گے، اور یہ وہ مہر نبوت ہوگی جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ تو مجھے اصل میں تلاش تھی کہ یہ تیسری نشانی دیکھ لوں تو وہ سب واقعات اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دوں جو میرے اوپر بیتا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، ادھر ادھر ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اپنا دامن ذرا سے سرکا دیں تو میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو یوں سرکایا تو جیسے ہی پیٹھ ننگی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ جس حیثیت سے انہیں پیشن گوئی کی گئی تھی،
ان کے پادریوں نے کہا تھا، بالکل اسی حیثیت سے دونوں کھندوں کے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی ہے۔ انہوں نے فرط مسرت سے نعرہ لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تلاش میں میری آدھی زندگی گزر چکی ہے، میرے اوپر کیا بیتی ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان سناؤ تم پہ کیا بیتی ہے۔ تو حضرت سلمان نے اپنی پوری زندگی بیان کی کہ کس طرح وہ وہاں سے نکلے اور وہ کیسے شہزادے تھے اور اس کے بعد کس کس پادری کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آخرکار غلام بنا کے یہاں پر آ گئے اور آج کیا ہے اسی کی تلاش میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان جو کچھ بھی ہوا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دینے والا ہے، اور تمہیں میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اس غلامی سے آزاد کر دوں، اور تم اسی طرح میرے پاس آتے رہنا۔ جاؤ جا کے مکاتبت کر لو، اس آدمی سے جس نے تمہیں کیا غلام بنایا ہوا ہے اس سے بات چیت اور اگریمنٹ کر کے غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش کرو۔ تو حضرت سلمان پہنچے اور اس نے شرط لگا دی کہ 600 درخت اگر تم میرے باغ میں پیرو گے بیک وقت تو تمہیں میں آزاد کروں گا۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اتنا پیار دیا اور وہ بھی بے انتہا پیار کرتے تھے، کہا کہ جب اس کے آقا نے یہ 600 درخت لگانے کی شرط لگائی تو کہا کہ سلمان فکر نہ کرنا، میں اور میرے صحابہ کے ساتھ میں آؤں گا اور میں خود اپنے ہاتھوں سے پیر کر تمہیں کیا ہے پورے درخت بنا کے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ خود حضرت سلمان کو لے کے باغ پہنچے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، سب نے مل کے 600 درخت کی مانگ پوری کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو آزاد کروا لیا۔ جب آزادی کے بعد حضرت سلمان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہنے لگے، اپنا تن من دھن اسی کے لیے قربان کر دیا، قرآن سیکھتے اور سکھاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تورات کا بھی انجیل کا بھی کیا ہے بے انتہا علم تھا۔ اس حیثیت سے وہ مجمع البحرین بن گئے تھے، ایسے تھے کہ سمندر کا علم بھی ان کے سامنے کم پڑتا تھا۔ حضرت سلمان کو ہر قسم کا علم تھا اور ساتھ میں قرآن اور حدیث کا بھی علم تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے معاملات میں ان سے مشورہ کرنے لگے۔ جب خندق کا زمانہ آیا 5 ہجری کے اندر، خندق کا یہ زمانہ، یہ جنگ جو کہ جنگ خندق کہلائی، اس وقت معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور مدینے میں کل آبادی جو لڑنے والوں کی تھی وہ صرف 3,000 تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں جبکہ وہ 10,000 ہیں اور ہم 3,000 ہیں، اور وہ بھی بچے وغیرہ سب شامل کریں گے تو 3,000 ہیں، تو ہمیں کیا کیا جائے؟ تو ایسے وقت میں بہت سوں نے بہت سی رائے دی، لیکن حضرت سلمان فارسی کی یہ بات تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ تو وہ اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں یعنی ایران میں ایک طریقہ جنگ ہے، وہ یہ کہ جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو جس جگہ ہم رہتے ہیں اس جگہ اور دشمن کے درمیان ایک بہت لمبی خندق کھود دیتے ہیں کہ جو اس کا گھوڑا بھی نہیں پار کر سکتا، اس کی سواری بھی پار نہیں کر سکتی، اور وہ ہمارے تک آ بھی نہیں سکتا، اور کوئی تیر بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ویسے اتنی لمبی خندق کھود کے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، کہا کہ ہم خود خندق کھودیں گے، سلمان رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا لشکر آنے سے پہلے 20 میل لمبی خندق کھود دی اور 60 فٹ گہری، اتنی بڑی کہ جب مشرکین مکہ نے مدینے کا محاصرہ کیا تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ خندق اتنی لمبی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی پار نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی سواری بھی پار نہیں کر سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ معاملہ یہ تھا کہ تیر بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے، ہر طرح سے اللہ کے رسول محفوظ تھے اور یہ کھلے میدان میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس کے ذریعے سے زبردست شکست اٹھائی قریش نے، پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول پہ حملہ کر سکیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی اس دین کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی اور اپنے نام نامی اس میں گرامی کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے، یہ سلمان فارسی کے فقہ اور زہد اور ورع کے ساتھ آج تک پوری تاریخ کے انسانی میں ایسا شخص نہ ملا، اور یہ ثبت بھی ہے اور آج تک تاریخ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، اس دین کو
جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو۔ حضرت سلمان نے اس دین کو پانے کے لیے زندگی وقف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور ہم کو گھر بیٹھے یہ دین ملا، لیکن ہم اس کے لیے کیا خدمت کرتے ہیں؟ خود سوچ کے دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور سیرت مبارکہ لے کے میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔